اور آگے سنیے کھٹک. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا اللہ رحیم ہے, قربانیوں اور روزوں کے ذریعے اسے راضی کر دینا ممکن ہے, مگر جب یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہرگز راضی نہ کیا جا سکے گا جب تک وہ اللہ کی اطاعت ویسی ہی نہ ہوتی دیکھے جیسی موسیٰ نے لکھی ہوئی ہے. یہ ہے مصیبت. اللہ کا کیا ہے, اس کو راضی کرنا کون سا مشکل ہے. یہ تو پھر بھی اس نے یہ کہا ہے قربانی اور روزوں کے ساتھ وہ خالی نفل پڑھ کے راضی کرا لیں گے. پیسہ ہی پہلے نہیں دینا چاہتا. دعوت عیسوی کے بعد جب دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اہل کتاب کی طرف سے اس کی جس شدت سے مخالفت ہوئی اس کی تفصیل سے قرآن کریم بھرا پڑا. اس مخالفت کی حد یہ تھی کہ قریش جیسے کھلے دشمنوں تک نے اسلام قبول کر دیا, لیکن ان اہل کتاب کی سازشیں جاری رہیں حتیٰ کہ انہیں ملک سے باہر نکال دینا پڑا. اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی اقدار کے قبول اور اختیار کرنے کا امکان ان قوموں میں زیادہ ہے جو مذہب کی توہم پرستیوں سے اپنا دامن چھڑا چکی ہیں. یورپ اور امریکہ سے آنے والے احباب اس کی تائید کرتے ہیں ہمیں, اور مجھے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم کی تعلیم آپ ریشنلی دلیل و برہان کی روح سے پیش کرتے ہیں وہ وہاں کی سرزمین اس کے قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگی بنسبت مذہب پرست اقوام کی زمینوں. بہرحال اس مقام پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھتا ہے جس میں بعض احباب مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب قرآنی نظام کا قیام ان قوموں میں مستبد ہے جن میں مذہب کی گرفت بڑی شدید ہے تو مسلمانوں کی اور سب سے پہلے ہم پاکستانی مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہے, تو پھر یہاں سے قرآنی فکر کی نشر و اشاعت سے کیا حاصل ہوگا. اس کے جواب میں اس نقطہ کو دوہرا دینا کافی سمجھتا ہوں جسے میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار پیش کیا. سورہ الرعد کی ایک آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ معصوم کی آرزو ابھری کہ مالک الملک, جس مقصد کے حصول کے لیے میں ایک عمر سے اس قدر مصروف ساز ہوں, کیا میں اسے اپنے سامنے حاصل ہوتا دیکھ سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, لیکن خدا تو عالم الغیب تھا. اسے اس کا علم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا اور قرآنی نظام کا قیام حضور کی زندگی میں عمل میں آ جائے گا. بنابراین اللہ تعالیٰ آپ کو حتمی الفاظ میں بتا سکتا تھا کہ آپ مطمئن رہیے ایسا ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ اس سے ہمیں ایک بڑا عمیق نقطہ سمجھانا مقصود ہے. حضور کو جواب یہ دیا گیا کہ ان ماں نورینہ کا بعد اللہ کی نائدہم او نتوفینہ کا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ کو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مقصد آپ کی زندگی میں حاصل ہو جائے گا یا نہیں. آپ کا فریضہ اتنا ہی ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے جائیے. یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ ہمارے قانون کے حساب سے یہ کب واقعہ ہوگا. آپ بس اپنا یہ فریضہ ادا کرتے رہیے. اس سے در حقیقت ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا نے ہمارے ذمے یہ فریضہ عائد نہیں کیا کہ ہم کم از کم پاکستان میں صحیح قرآنی نظام قائم کر کے رہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم خود ہی یہ فرض کر لیتے ہو کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اور جب یہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو مایوس ہو کر یہ کہتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو کہ جب ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تو اس تگ و تاز سے حاصل کیا. تمہاری اس مایوسی اور شکست خودگی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس بات کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا جو تمہارا فریضہ نہیں تھی, اور جب یہ فریضہ تمہاری آرزو اور پروگرام کے مطابق پورا ہوتا نظر نہ آیا
تو تم ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو یہ فریب دے لیا کہ اس سے یہ لا حاصل سے کیا فائدہ ہے. یہ تمہارا فریضہ ہی نہیں تھا. تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے. تم اس فریضہ کو ادا کرتے جاؤ اور زندگی کے آخری سانس تک ادا کرتے رہو. خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں پرانی معاشرہ قائم کر کے کیوں نہیں دکھایا. ہم تم سے اتنا ہی پوچھیں گے کہ تم نے فریضہ تبلیغ ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا. اور اس فریضہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سے کہا گیا کہ پرانی معاشرہ کے قائم نہ ہونے سے اگر پوری کی پوری قوم بھی تباہ ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایک فرد بھی اس لیے تباہ ہو گیا کہ تم اس تک یہ پیغام پہنچا سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی بات پوچھ تم سے ضرور کی جائے گی. لہذا وذکر بہی ان تبصر نفس بما کسبت، قرآن کے ذریعے لوگوں کو اس کی یاد دہانی کراتے رہو تاکہ کوئی ایک فرد بھی اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ اس تک بات نہیں پہنچی تھی. آپ نے دیکھا عزیزان ایمان کہ قرآن کریم نے ہم سے کیسی عظیم بات کہہ دی ہے. قرآن کی عائد کردہ ذمہ داری میں مایوس ہونے کا کوئی مقام ہی نہیں آتا. مایوسی تو اسے ہوتی ہے جسے اپنا مقصد پورا ہوتے نظر نہ آتا ہو، جس کا مقصد ہی پرانی نظریہ حیات کو دوسروں تک پہنچانا ہو، اسے مایوسی کس طرح ہو سکتی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازداروں میں. نا امیدی اسی لیے زوال علم و عرفاں بلکہ کفر ہے کہ ہم خود اپنے دل سے ایک مقصد وضع کرتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تقاضا علم و عرفان یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ خدا نے ہم پر کیا فریضہ عائد کیا ہے. خدا کبھی ایسا فریضہ عائد نہیں کرتا جس کا پورا کیا جانا ناممکن ہو اور اس کی وجہ سے ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. لہذا میرے عزیز قرآنی رفیقوں، میں پھر زور دے کے اپنے قرآنی رفیقوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میرے عزیز قرآنی رفیقوں، ہم کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتے. ہمارا فریضہ اس فکر کو عام کرتے چلے جانا ہے، اس ارشاد خداوندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اس یقین کے ساتھ کہ اس مقصد کو بہرحال پورا ہو کر رہنا ہے، خواہ ہمارے سامنے ہو یا اس کے بعد، اس سرزمین میں ہو اور خاص کسی دوسرے خطہ زمین میں. یہ یقین بھی ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا کہ اس نظام کو قائم ہو کر رہنا ہے. اے افق سے ایک سنگے آفتاب آنے کی دیر، اے افق سے ایک سنگے آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات عزیزانے میں. ایک سنگے آفتاب کو آنے دیجیے. پرانی فکر کی نشر و شاید کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ اسلام جو مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کی نمود پھر سے دین کی صورت میں ہو جائے. بالفاظ دیگر ایک ایسا نظام یا مملکت قائم ہو جائے جس کا سارا کاروبار پرانی حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام پائے. اس کے ہر فیصلے کی سند اور حجت خدا کی یہ کتاب عظیم ہو. اقبال نے اپنے خطبات تشکیل جدید میں کہا ہے کہ ایسا اسی کے ہاتھوں ممکن ہوگا. غور سے سننے کی بات، حضرت عمر علیہ السلام کے یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ذرا پہلے